السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا فقہ الصلاۃ میں درس رہے گا۔ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز کی حالت میں ناجائز ہیں، اور یہ ناجائز چیزیں جو ہیں ان کی دو شکلیں ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور جن کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو مکروہات ہیں، یعنی اس سے نماز کے اجر میں کمی آ جاتی ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے، اگرچہ نماز باطل نہ ہو۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان مسائل کا ذکر کریں، جس طرح کہ ہم نے سابقہ درس کے آغاز میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نماز میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے اور کیا حرام نہیں ہے، یہ سارے شرعی احکامات ہیں کہ جن کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کو دیکھیں، قرآن و حدیث سے ان کے حکم اخذ کریں۔ کسی عالم مفتی کو، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ اپنی منمانی سے، اپنے خیالات، اپنے تصورات سے جو ہے وہ چیزوں کو حلال و حرام کرتا پھرے، کہے کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ تو کسی بھی شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں، کیونکہ جب نماز عبادت ہے تو اس میں ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ وہ کام کرنا جائز ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، اور جن کاموں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کام یا تو حرام کی شکل میں آتے ہیں یا مکروہ کے حکم میں آتے ہیں، لیکن بغیر کسی دلیل کے ہی اپنی طرف سے ہی چیزوں کو حلال و حرام کرنا، جائز و ناجائز قرار دینا، کسی چیز کو حرام، مکروہ یا جائز قرار دینا، یہ حقیقت میں کسی مسلمان کے لائق نہیں، اور یہی اللہ کے دین میں افتراء بازی ہے کہ جو بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ کیونکہ حقیقت میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی عالم مفتی کہتا ہے کہ نماز میں یہ کام جائز ہے یا یہ کام ناجائز ہے، تو اس کی اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو نقل کر رہا ہو، اور اپنا یہ فتویٰ، یہ حکم جو دے رہا ہے، اس کا کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے۔ اب اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو یقینی طور پر یہ دین میں وہ افتراء بازی ہے، جھوٹ ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس لیے ہمیں ان مسائل میں، اور بلکہ ہر قسم کے مسائل میں ضرورت ہے کہ لوگوں پر کچھ چیزوں کو حلال و حرام کرتے ہوئے دیکھنے کی کہ اس مسئلے کی، اس حکم کی شرعی دلیل کیا ہے۔ اگر واقعی ہی قرآن و سنت سے کوئی صحیح دلیل ہو اور واضح دلیل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی طرف سے ہی، اپنے خیالات، تصورات سے ہی چیزوں کو حلال و حرام کرتے پھرنا حقیقت میں بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم جب نماز کے ممنوع امور یا نماز کی حالت میں جو ممنوع چیزیں ہیں اس کا بیان کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں اور ان کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے مسئلہ 168 ہے، 168، کہ جس میں لکھا ہے کہ نماز میں قصداً کھانا یا پینا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور قصداً کے معنی کہ جان بوجھ کر، یعنی آدمی کو علم بھی ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ وہ نماز میں ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، اور اس کو اس بات کا علم بھی ہے کہ نماز میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی نو مسلم ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ نماز میں کھانا پینا ناجائز ہے، تو اگر وہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ ہاں، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو خیال نہیں رہا کہ نماز کی حالت میں ہے، تو فرض کرو
کوئی چیز اس نے اٹھا کر کھا لی، اس کے پاس کوئی چیز پڑی تھی اور بھول کر اس نے کوئی چیز اٹھا کر کھا لی، پھر اس کو کھانے کے بعد خیال آیا کہ میں تو نماز میں ہوں، اگرچہ اس طرح کی چیز ہونا دور کی بات ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے، تو اگر کسی نے یعنی کہ غلطی سے بھول کر کوئی چیز کھا لی نماز کی حالت میں، یا اس کو علم نہیں تھا اور اس نے کوئی چیز کھا پی لی، تو ایسی حالت میں نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ نماز میں قصداً یعنی کس چیز کو جانتے بوجھتے کہ حکم کا بھی علم ہے اور پتہ بھی ہے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، پھر بھی وہ کوئی چیز کھا یا پی لیتا ہے، تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس پر علماء امت کا اجماع ہے، سبھی مسلکوں کے فقہاء اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں کھانا پینا نماز کے منافی امور میں سے ہے، کہ نماز کے خلاف عمل ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے نفلی نمازوں میں معمولی حد تک اس چیز کو پینے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت میں اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ نماز عبادت ہے، اور عبادت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور کھانا پینا اس طرح کی چیزیں جو ہے اس عبادت کے منافی چیزیں ہیں۔ اب یہ تو مسئلہ واضح ہے، امت کے علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے کھانا کھایا ہے اور دانتوں میں کھانے میں سے کوئی چیز اٹکی رہ جاتی ہے، تو اس طرح کی چیز اگر دانت سے نکل آتی ہے تو اس کو نگل سکتا ہے، یا اس کو بھی لازمی نکالنا ہوگا، اگلنا ہوگا، اس کو نگلنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اگر نماز کی حالت میں دانتوں سے کوئی چیز نکل آتی ہے، کھانے کے بعد جو دانتوں میں رہ جاتی ہے، تو ایسی چیز اگر آدمی نگل لیتا ہے تو اس میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ معمولی سی چیز ہے جو کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتی، اور نہ ہی ایسی چیز کو نگلنے میں انسان کی نماز سے عام طور پر توجہ ہٹتی ہے۔ اور بنیادی جو چیز ہے یہاں پر وہ نماز پر توجہ رکھنا، اور ہر ایسے عمل سے، ایسے کام سے بچنا ہے کہ جس سے نماز سے توجہ ہٹ جائے اور نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پیدا ہو جائے۔ اسی طرح 169 میں بیان ہوا ہے کہ نماز میں کسی طرح کی قصداً بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی غور کیجئے کہ قصداً کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ نماز میں جان بوجھ کر آدمی کو بات چیت کرتا ہے، چاہے ایک لفظ بھی بولتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور جان بوجھ کر معنی وہی ہم نے جو پہلے ذکر کیا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی ہو کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، پھر بھی اس نے کوئی بات کر دی، اور کی بھی اس حالت میں کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نماز میں ہوں، بھولا ہوا نہیں ہے، تو اس حالت میں اگر کوئی بات کرتا ہے، چاہے ایک لفظ بھی کہہ دے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، جس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ وہ دلیل آپ کے سامنے حدیث معاویہ بن الحکم السلمی کی حدیث لکھی گئی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، تو نمازیوں میں سے کسی نمازی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، تو اس کے الحمدللہ کہنے پر سنت کیا ہے؟ عام حالت میں نماز کے علاوہ سنت ہے کہ آدمی یرحمک اللہ اس کو کہے۔ تو معاویہ بن الحکم نے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو جب وہ چھینک آنے والے نے الحمدللہ کہا تو انہوں نے نماز میں ہی اس کو یرحمک اللہ کہا۔ تو لوگوں نے اس کو خاموش کروانے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے تاکہ اس کو خاموش کروائیں، تو اس نے مزید کہا کہ تم کو کیا ہوا، کہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی زبان سے بول کر یہ باتیں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کا اخلاق اور کردار آپ کا کیا ان کو نظر آیا؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ مجھے بڑے تسلی سے، اطمینان سے مجھے سمجھایا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگوں کی بات چیت کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کیونکہ نماز تو اللہ کی تسبیح ہے اور تکبیر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے۔
اور دلیل کیا ہے اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ نماز کی حالت میں کوئی بات چیت نہیں کرتے عام لوگوں کی بات چیت میں سے، لیکن اس کو یہ نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کو نماز دہرانے کا حکم نہ دینا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ چونکہ اس صحابی نے یہ کام جو کیا تھا نماز میں بات چیت کرنے کا، یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے کیا تھا، پتہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے اس کو بتا تو دیا کہ نماز میں بات چیت نہیں کرنا، لیکن اس کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس نے یہ کام لا علمی سے کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں بات چیت کرنا منع ہے، اور اگر آدمی جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے پتہ ہے کہ نماز کی حالت میں اور پتہ ہے کہ بات چیت کرنا منع ہے پھر بھی بات چیت کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل زید بن ارقم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے یعنی کہ اسلام کے شروع میں نماز جب پڑھتے تو نماز کی حالت میں ہی ہم لوگوں سے کسی اپنی ضرورت کے وقت کو بات چیت کر لیتے، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کو نازل کیا وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا نماز کی حالت میں۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں کچھ وہ بات چیت ہوتی ہے کہ جو نماز ہی کے لیے ہوتی ہے۔ آپ وہ پوچھیں گے وہ کیسی بات چیت ہے؟ کہ فرض کرو کہ اگر امام نے بھول کر 4 رکعتیں پڑھنے کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، اور اب امام کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو جب امام تشہد بیٹھا تھا اسی وقت اس کو تنبیہ کرنا تھی سبحان اللہ کہہ کر، لیکن فرض کرو کسی کو یاد نہ رہا یا پتہ نہیں تھا اور امام نے 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اب امام کو بھی ممکن ہے بعض کا شک ہوتا ہے، اور نمازیوں کو بھی کسی کو شک ہوتا ہے اور کسی کو یقین ہوتا ہے، تو امام پوچھتا ہے نمازیوں سے کیا میں نے 4 رکعتیں پڑھی یا 3 پڑھی ہیں، اور نمازی اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو کیا یہ بات چیت ابھی 1 رکعت ان کی باقی ہے، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، تو نماز مکمل ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیرنے کے بعد یہ بات چیت ان کی ہو رہی ہے، کیا اس بات چیت سے ان کی نماز باطل ہو جائے گی؟ کیا ان کو نماز نئے سرے سے پڑھنا ہوگی، یا جو نماز کا جو باقی حصہ رہ گیا اسی کو مکمل کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت فرق کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز تھی تو 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرا اور سلام پھیر کر اپنی جگہ سے اٹھے اور مسجد کے اگلے حصے میں چلے گئے، اور نمازی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہوا کہ آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ اب چونکہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں سے جس چیز کو چاہتا اس کو تبدیل کر دیتا، تو بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ نماز 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس طرح کی بات کی اور مسجد سے چلے گئے، اور دوسرے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ ایک صحابی جن کو آپ ذوالیدین کا نام دیتے تھے، وہ صحابی جرت کر کے آپ سے پوچھتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز تھوڑی ہو گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یقین تھا کہ نماز مکمل ہونے کا کہ آپ فرماتے کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہ بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے، تو پھر باقی صحابہ بھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق بھی بول پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کم نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ آپ ماتے کہ وہ کیسے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ تو آپ پھر لوٹتے ہیں اپنے مصلی کی طرف، اپنے یعنی کہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور لوٹ کر آپ نے 2 رکعتیں جو باقی رہ گئی تھیں ان کو مکمل کیا اور بعد میں سجدہ سہو کیا۔ تو خیر یہ حدیث لمبی حدیث ہے، اس حدیث سے ہم کو حکم کیا ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان یہ بات چیت جو ہوتی ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ابھی 2 رکعتیں باقی تھیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو باطل قرار نہیں دیا، بلکہ آپ کو جب پتہ چلا کہ 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں تو یہ ساری بات چیت ہونے کے بعد آپ نے صرف باقی 2 رکعتیں ہی پڑھی، وہی پڑھائی، نماز کو شروع سے دوبارہ سے سٹارٹ نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے
اس طرح کی اگر بات چیت ہو جاتی ہے نمازیوں اور امام کے درمیان کہ جس میں اگر امام بھول کر سلام پھیر دیتا ہے اور نماز میں کوئی کمی تھی، ایک رکعت کم رہ گئی تھی یا 2 رکعتیں کم ہو گئی تھیں، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی نماز کا رکن چھوٹا ہوتا ہے، کوئی فرض چھوٹا ہوتا ہے سجدہ جیسا، تو امام کو تنبیہ کرتے ہیں نمازی کہ آپ نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، اور امام ان سے تاکید کرنے کے لیے بات چیت کرتا ہے، تو نمازیوں اور امام کی اس بات چیت سے نماز باطل نہیں ہوتی، اگرچہ ان کی نماز ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ کس لیے؟ علماء مانتے ہیں کہ یہ وہ بات چیت ہے جو نماز کی مصلحت کی خاطر ہے، اسی کی خاطر ہے، تو اس بات چیت کی نماز میں اجازت ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، جان بوجھ کر بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 170 نمبر حدیث دیکھیے، مسئلہ دیکھیے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نماز کو عجلت اور جلد جلد ادا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عجلت کا وہی معنی ہے جو جلد جلد لکھا ہوا ہے کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھ لینا، اس کو عطا کر لینا، اس میں کوئی اطمینان و سکون نہ ہونا، بغیر اطمینان کے، بغیر تسلی کے نماز کو جلدی جلدی، جس طرح کہ بہت سے لوگوں کا حال ہوتا ہے، اس طرح سے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس بارے میں حدیث ہم غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بہت سے لوگ کہ جن کی نمازوں کا یہ انداز ہوتا ہے، ان کو اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس نماز کا حکم کیا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ ایسے اس طریقے سے نماز پڑھنے والوں کو تنبیہ کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں۔ تو چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں، اس کے بعد ایک اور آدمی داخل ہوا اور اس نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا اور آ کے آپ کو سلام کیا، تو جب آپ کو سلام کیا تو آپ اس آدمی کو کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ذرا غور سے الفاظ دیکھیے، حدیث کے بڑے قابل غور لفظ ہیں۔ آپ اس صحابی کو فرماتے ہیں کہ ارجع، لوٹو، فصلی، لوٹ کر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے اپنے طور پر کھڑے ہونے، رکوع کرنے، رکوع سے اٹھنے، سجدہ کرنے، یہ سارے نماز کے اعمال کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لوٹ کے نماز پڑھو، یہ تو نے جو کیا ہے یہ نماز نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر اسی طرح سے نماز پڑھتا ہے جس طرح پہلے اس نے پڑھی تھی، اور آپ کو پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ 3 دفعہ اس نے اس طرح سے کیا، اور تینوں دفعہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب جس کے دل میں حق کی تلاش ہوتی ہے، تعصب کے پردے نہیں چڑھے ہوتے جن پر، وہ کیا ہے، حق کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو جب اس صحابی کو پتہ چلا کہ میرا یہ نماز کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے، والذی بعثک بالحق لا احسن غیرہ فعلمنی، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، مجھے اس طرح سے اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، فعلمنی، مجھے بتاؤ، سکھاؤ کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا، شروع سے لے کر آخر تک، اور اس میں ہر چیز پر، ہر جگہ پر، قیام میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدہ میں، سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے، اس میں ہر چیز میں جس بات کی آپ نے اس کو تاکید کی کہ وہ کیا ہے کہ ان سبھی چیزوں میں، ان سبھی جگہوں پر تم نے اطمینان سے کام کرنا ہے، تسلی اطمینان سے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھے ہو کر کھڑے ہونا ہے، پھر اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، اور پھر سجدہ کے درمیان 2 بیٹھنا ہوتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے تسلی سے بیٹھنا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو اس کو تاکید کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو بتاتے جاتے ہیں کہ تم نے یہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا اس حدیث سے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت عظیم حدیث ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو جس میں ہمارے اکثر و بیشتر لوگ ملوث ہیں، اس غلطی کا شکار ہیں، اور غلطی بھی اتنی بڑی ہے کہ ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 مرتبہ کیا فرمایا،
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ جلدی جلدی بغیر تسلی اطمینان کے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوئے نماز کے لیے معمولی ابھی 2-4 لفظ پڑھے یا ہلایا منہ کو، رکوع میں چلے گئے، رکوع میں ابھی کمر سیدھی بھی ہوئی تو فوراً رکوع سے کھڑے ہو گئے، اور رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ ہی سجدے میں جا گرے، سیدھے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، اور سجدہ میں جیسے گرے فوراً سجدہ ابھی زمین پر پیشانی لگتی ہے تو فوراً اٹھ گئے، اور سر اٹھا کے بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، بلکہ جیسے سر اٹھایا فوراً دوسرے سجدے میں گر گئے۔ اور اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شاید 1 یا 2 منٹ کے اندر وہ چاروں رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ تو یہ نماز نہیں بلکہ نماز کا ٹھٹھا مذاق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کھیل تماشا عوام الناس نے خود نہیں بنایا ہوا، ان کے جاہل، ان کے گمراہ کن ملاؤں نے ان کو سکھایا ہوا ہے۔ اور ان کی فقہ میں کیا ہے؟ ان کی فقہ میں یہ ہے کہ نماز میں اطمینان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان کی فقہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے صحیح بخاری مسلم کی حدیث، کہ جس میں آپ اس آدمی کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ نماز نہیں پڑھی، یہ تو نے اٹھنے بیٹھنے کا یہ کام جو کیا ہے، ہاں ظاہراً دیکھنے کو تو نماز نظر آتی ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں ایک بہت اہم مسئلے کی تنبیہ ہوتی ہے کہ کتنے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو ہمارے بعض گمراہ کن قسم کے ملا لوگوں کو سکھاتے ہیں فقہ کے نام سے، کہ جو حقیقت میں اسلام کی فقہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے دین نہیں ہے، وہ ملاؤں کا دین ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نماز کو نماز قرار ہی نہ دیں، کس وجہ سے؟ کہ اس میں اطمینان نہیں ہے، اور ہمارا ملا کہے کہ نماز میں اطمینان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ دونوں دین ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا اس کے رسول کا دین ہے، اسلام کا دین ہے، اور دوسری طرف ملا کا دین ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے، ورنہ اس کی اور بہت سی مثالیں مل جائیں گی آپ کو۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ جاہلانہ انداز جو چل رہا ہے، یہ صرف عوام الناس کی جہالت نہیں بلکہ ان کے گمراہ کن ملاؤں کی سکھائی ہوئی، ان کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور اسی لیے آج تک امت کے جو کتاب و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بڑی سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے۔ سعودیہ کے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو وہاں کے مفتی اعظم رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ نماز میں اطمینان و سکون ہونا نماز کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، اور جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ تو چنانچہ جس نے اس انداز سے نماز کے ٹکرے ماری، اس نے نماز کا ٹھٹھا مذاق اڑایا ہے، اسے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس مسئلے پر لوگوں کو تنبیہ کرنے کی، کہ جس میں کوئی 1-2 نہیں، تھوڑے نہیں، بلکہ بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں، کہ اپنا ٹائم بھی نکالتے ہیں، مسجدوں کو بھی جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس میں نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ نماز کا طریقہ غلط ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح سے نماز پڑھنا، نماز کا مذاق اڑانا ہے، تو اس کا کافر ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی، بتانے کی، کہ جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا، بتایا، ہمیں بھی ضرورت ہے ایسی کو اگر چیز دیکھیں تو لوگوں کو بتائیں بھی یہ نماز نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی ایکسرسائز کرنے کا انداز ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ نماز نہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اسی طرح، اور یہی وہ سمجھ بوجھ تھی جو صحابہ کرام نے حاصل کی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، جن کو آپ نے منافقوں وغیرہ کے نام بتائے ہوئے تھے، وہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جو اسی طرح کی نماز پڑھ رہا تھا جس طرح کہ ہمارے بہت سے لوگوں کی نمازوں کا حال ہوتا ہے، بغیر کسی تسلی اطمینان کے۔ تو حذیفہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اس طرح کی نماز کتنی دیر سے پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 40 سال سے اس طرح سے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ ما صلیت، کہ تو نے یہ 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یہ 40 سال سے جو تو حرکتیں کرتا چلا آ رہا ہے یہ نمازیں نہیں ہیں۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم،
آگے جو قابل غور چیز ہے، حذیفہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ اگر تیری اسی پر موت آ جاتی تو تیری موت اللہ کے نبی کی سنت پر نہ آتی، آپ کے طریقے کے اوپر نہ ہوتی، اور اگر جس کی موت آپ کے طریقے پر نہیں ہے، جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج طریقے پر نہیں چلنے والا، کیا وہ جنت جائے گا؟ آپ نے جنت کو جانے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے، وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی نے بھی اس آدمی کی نماز کو کیا سمجھا کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 171 نمبر 171 کہ نماز میں سکون و اطمینان فرض ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو چنانچہ بلا ضرورت مسلسل زیادہ حرکتیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جس سے نماز باطل ہوتی ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت مسلسل زیادہ حرکتیں کرنا، ضرورت نہیں ہے اور لگاتار حرکتیں ہیں اور ان حرکتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور زیادہ حرکتیں ہیں، تو ایسی حرکتیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسی حرکتوں کی احادیث میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ وہ 3 ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حد یہ ہے کہ جہاں پر نمازی کو، جو نماز پڑھنے والا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہو، اس انداز سے حرکتیں کر رہا ہو کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اگر آدمی اس انداز سے ہے تو اس کی اس طرح کی حرکتیں جو ہے اس کی نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں حرکات کی تفصیل بیان کی ہے، جس کو یعنی کہ معلوم کرنا ضروری ہے اور بہت اچھا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جو حرکات ہیں اس کے 5 حکم ہیں، جو 5 احکام ہیں شرعی احکامات میں سے، کہ یا کوئی چیز فرض یا واجب ہوتی ہے، یا سنت ہوتی ہے، یا جائز ہوتی ہے، یا مکروہ اور یا حرام ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی نماز کے حرکات میں بھی یہ 5 احکام ہی چلتے ہیں۔ تو چنانچہ کب جو ہے نماز میں کوئی حرکت کرنا واجب ہوتی ہے، فرض ہے، فرماتے ہیں کہ ایسی حرکت جس سے نماز کا جس کے اوپر نماز کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہو، ایسی حرکات کہ جس پہ نماز کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہو، ایسی حرکت کرنا نماز میں فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ شاید وہ رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حرکات ہے کہ جو نماز کے عام اعمال سے ہٹ کر ہیں، لیکن اس حرکت کا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی نماز اور ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور قبلے کی طرف رخ نہیں بلکہ قبلے کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو بتا دیتا ہے بھی قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے، تو اس کو فرض بنتا ہے کہ اپنا منہ، اپنا رخ قبلے کی طرف کرے۔ اس کو حرکت کرنا پڑے گی، لیکن یہ حرکت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس پر فرض ہے۔ اگر اس کو پتہ بھی چل گیا کہ قبلہ اور سمت میں ہے اور یہ کسی اور سمت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ جو ہے، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف تبدیل کر لے، اور صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی۔ مدینہ منورہ میں آپ ایک مسجد کے نام سنتے ہوں گے، مسجد قبلتین۔ اس کے بارے میں وہ قبلتین کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ہی ان کو آ کے کسی نے بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بن گیا ہے، تو نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کیا۔ اور بلکہ اسی طرح کی حدیث مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں آتی ہے، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے وہ پہلے ان کا رخ تھا شام کی طرف اور پھر پلٹ کر مکہ کی طرف کیا، جو بالکل ان کا یعنی کہ یو ٹرن لینے کے انداز سے ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایسی حرکت ہوتی ہے جو نماز میں کرنا ضروری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اور اسی میں سے فرض کرو کہ اگر آدمی کے جسم پر ایسا کپڑا ہے کہ جس میں اس کو یاد آیا کہ کپڑا ناپاک ہے، نماز اس نے شروع کر لی، نماز شروع کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ کپڑا ناپاک ہے، اور وہ کپڑے کو نماز کی حالت میں ہی اتار سکتا ہے، یعنی فرض کرو رومال ہے، ٹوپی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اتارنے سے نماز میں خلل پیدا نہیں ہوگا،
تو ایسی چیز کا اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر پتہ چل گیا کہ یہ چیز ناپاک ہے پھر بھی اسی میں نماز پڑھتا رہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ کے جوتے میں نجاست ہے تو آپ نے نماز کے دوران ہی جوتا اتار دیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا۔ تو یہ وہ حرکت ہے نماز کے اندر جو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور دوسری حرکت جو ہے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، وہ کون سی حرکتیں ہیں جس کا ہم نے اس مسئلے میں ذکر کیا ہے کہ مسلسل بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے حرکتیں کرنا، کہ جس میں دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ نماز خشوع و خضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آدمی اس انداز سے نماز میں حرکات کر رہا ہے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسی حرکتیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور ایسی حرکتیں نماز میں کرنا حرام اور ناجائز ہیں۔ اور تیسری حرکتیں کہ جو مستحب ہے، سنت ہیں، جس کا کرنا بہتر ہے، نماز میں ہے لیکن نماز کی حرکت ہے اور کرنا اس کا بہتر ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں شیخ صاحب کہ جس طرح فرض کرو اگر نماز میں کوئی رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی نمازی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ صف سے نکل جاتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صف کو ملا دیں، اس رکھنے کو، اس جگہ کو خالی نہ چھوڑیں۔ آدمی پیچھے کھڑا ہے، اگلی صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو پیچھے والے کو چاہیے کہ اگلی صف میں چلا جائے تاکہ صف جو ہے مل جائے، مکمل ہو جائے۔ بعض اوقات لوگ صف جب بناتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے ساتھ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اس کے بعد ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ حرکتیں جو ہیں یہ نماز میں کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، بلکہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، کیونکہ صف کو ملانا، صف کو صحیح کرنا نماز کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وصل الصف وصلہ اللہ ومن قطع الصف قطعہ اللہ، کہ جو صف کو ملاتا ہے اللہ بھی اس کو ملاتا ہے، اور جو صف کو کاٹتا ہے اللہ بھی اس کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اس لیے صف کو ملانے کا اگر حکم ہے، اس لیے اگر صف کے اندر کوئی رکھنا پیدا ہو تو اس کو ملانا چاہیے۔ اور چوتھی حرکت نماز کے اندر جو جائز ہے وہ کون سی حرکتیں ہیں؟ وہ تھوڑی حرکتیں ہیں کہ جو کسی حاجت کے تحت ہوں، یا زیادہ حرکتیں ہیں کہ جو کسی ضرورت کے تحت ہوں۔ فقہا کے الفاظ بڑے باریکی کے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں شیخ صاحب کہ تھوڑی حرکتیں جو جائز ہوں، یعنی حرکت کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن انسان کو یعنی کہ حاجت ہے کسی حرکت کو کرنے کی۔ فرض کرو کوئی خارش ہوتی ہے جسم میں کہیں پر، کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو تھوڑی حرکت یہ اس کی حاجت ہے خارج کو کرنا، تو تھوڑی حرکت اس کی جا سکتی ہے، چاہے وہ 3 حرکتیں ہوں یا 5 ہوں یا 10 ہوں، یعنی کہ تھوڑی حرکتیں ہوں، زیادہ نہ ہوں۔ یا زیادہ حرکتیں ہوں جن کی ضرورت ہو، زیادہ حرکات ہوں جن حرکات کی ضرورت ہو۔ اور ان حرکات کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، کہ نماز میں ہی 2 کالی چیزوں کو، سانپ بچھو کو قتل کرو، مارو۔ اب سانپ کو خاص طور پر مارنے کے لیے یہ نہیں کہ ایک آدھ حرکت، بلکہ اس کے لیے کئی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں اور زیادہ حرکتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن یہ وہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر نہیں مارا جائے گا تو کسی کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ اس میں زیادہ حرکتیں ہیں لیکن ان زیادہ حرکات کو کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ بعض اوقات آدمی کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور قبلہ کی طرف اس کا رخ ہٹ جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر نماز کو چھوڑ دے اور اس چیز کو قتل کر دے۔ لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے ہی اس چیز کو قتل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ حرکات کرنا پڑیں، تو ان حرکتوں کی اجازت ہے۔ اور جن حرکتوں کی حاجت ہے، ضرورت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھائے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں ہی اپنی نواسی کو جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے، جب رکوع میں جاتے تو اس کو بٹھا دیتے۔ تو یہ حاجات کی ضرور ان کی مثال ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو نماز کے اندر، وہ حرکتیں جو مکروہ ہیں کہ جو اس کے علاوہ حرکتیں ہیں، اس کے علاوہ حرکتیں کہ نہ تو وہ مسلسل زیادہ حرکات ہیں کہ جس سے نماز باطل ہو جائے، نہ وہ نماز کے لیے ضروری حرکتیں ہیں کہ جس کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، اور نہ وہ مسنون ہے یا مستحب ہے، اور نہ جائز ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی کون سی حرکتیں رہ گئیں کہ جو عام طور پر زیادہ حرکتیں نہیں ہیں لیکن بلا ضرورت ہیں، بلا حاجت ہیں۔
کہ جس طرح بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے کوئی آدمی اپنی گھڑی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اپنے کوئی اگر رومال وغیرہ سر پہ ہے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح کی حرکات جو ہیں نمازی بعض اوقات جو کرتے ہیں کپڑوں کو صحیح کرتے ہیں، اس طرح کی حرکات جو ہیں یہ اگر زیادہ نہیں ہیں، مسلسل نہیں ہیں، تو مکروہ کے دائرے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت حاجت نہیں ہے، بلا ضرورت ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں کوئی ایک بھی حرکت نہ کرے، الا یہ کہ اگر ضرورت ہو، تو اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی چند حرکتیں ہو جاتی ہیں آدمی سے تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی، تو لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے بعض فقہاء نے 3 حرکتوں کا ذکر کیا ہے، تو 3 حرکات کی تحدید کی کوئی دلیل نہیں قرآن و سنت سے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے مسئلہ ذکر کیا ہے شروع میں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ 3 حرکتوں سے نماز باطل ہوتی ہے، 2 سے نہیں ہوتی، 4 سے ہو جاتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی دلیل دو کہ 3 حرکتوں سے نماز باطل ہونے کی کیا دلیل ہے۔ ہاں زیادہ ہے جس سے آدمی پتہ چلے کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا، پھر تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ حرکتیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو باطل کرنے والی ہیں، لیکن صرف 3 کے ساتھ اس کو محدود کر دینا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کا پابند نہیں کر سکتے۔ تو علی کل حال نماز میں حرکات کی یہ کیفیتیں ہیں۔ موجودہ دور میں موبائلوں کا دور ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے بعض اوقات کسی کی کال آ جاتی ہے، تو اس حالت میں موبائل کو نکالنا، اس کو بند کرنا، یہ چیزیں کیا جائز ہیں؟ ہم کہیں گے یہ بھی ان یعنی کہ حرکات میں سے جن کی ضرورت یا بلکہ حاجت ہے، کیونکہ اگر بند نہیں کریں گے تو اگر سادہ ٹون بھی ہے تب بھی نمازی اس سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو اس میں شیطانی قسم کے میوزک رکھے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں ایسی چیزیں کرنے کا بھی انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور نماز جیسی عبادت کرتے ہوئے اس طرح کے شیطانی قسم کے ٹون بجنا مسجدوں کے اندر کیسا برا ترین عمل ہے، کیسی بری ترین حرکت ہے، کیسے ایک مسلمان سے ایسی چیزیں ہونا ممکن ہے۔ تو اس لیے موبائلوں کے اندر گانے، میوزک جیسے اس طرح کے ٹون رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر نماز کے دوران کال آ جاتی ہے تو موبائل کو نکال کر بند کرنا بھی کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نہ خود آدمی ڈسٹرب ہو اور نہ دوسرے نمازی ڈسٹرب ہوں سے۔ لیکن یہ ہے کہ موبائل کو دیکھنا کہ کس کی کال آئی ہے، کون فون کر رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے دوسرا آگے مسئلہ دیا گیا ہے 172 نمبر 172 کہ قصداً کہا لگا کر ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی قصداً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کر۔ پتہ بھی ہے آدمی کو کہ نماز میں ہنسنا منع ہے، پھر بھی کہا لگا کے ہنستا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کے بغیر اختیار کے ہنسی نکل گئی، یعنی اس کے اپنے اختیار سے خود جو ہے وہ ہنستا ہے نماز میں، اور ہنسنے کا انداز بھی کیا ہے کہ جس کو یعنی ذکر کیا گیا کہ کہا لگا کر، اور کہا لگانے کا معنی کہ بہت زوردار انداز سے ہنسنا، کیونکہ ایک ہنسنا ہوتا ہے، ایک مسکرانا ہوتا ہے۔ تو مسکرانے کی حد تک جو ہے اگر کوئی ایسی چیز انسان کے آس پاس پیش آتی ہے کہ جس وجہ سے مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور بلکہ اگر بغیر ارادے کے ہنسی بھی نکل جاتی ہے نماز کے دوران، بعض اوقات ایسی چیز حرکت پیش آتی ہے آدمی کے آس پاس کہ جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر جو ہے آدمی کو ہنسی آ سکتی ہو، تو ہنسی بھی اگر آ جائے لیکن اس کے بغیر ارادے کے، اس کے بغیر قصد کے آ جائے تو تب بھی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آدمی جان بوجھ کر اپنے اختیار سے ہنستا ہے تو یہ چیز نماز کے برخلاف ہے، نماز کے ادب کے بھی خلاف ہے، اور نماز کے مقصد کے بھی خلاف ہے، بلکہ نماز کو کھیل تماشے بنانے کے مترادف ہے۔ تو علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز میں قہقہ لگا کے ہنستا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والا مسئلہ ہے 173 نمبر 173 کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بعض چیزوں سے منع کیا ہے کہ جس میں کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصر فی الصلاۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمر پر
پہلو پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ علماء مانتے ہیں کہ تکبر کی دلیل ہے، نماز کے اندر جو عاجزی انکساری ہونی چاہیے اس کے منافی ہے، تو اس لیے نماز کی حالت میں ایسے چیز کرنا منع ہے کہ نمازی جو ہے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نماز کی حالت میں جو ہے آدمی سجدہ کرتے ہوئے بازو بچھا کر سجدہ کرے، بازوؤں کو بچھا کر سجدہ کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں ہم نے پہلے عورتوں کی نماز کے مسائل میں ذکر کیا تھا کہ خواتین کی نماز کیسے ہوتی ہے، اور اس مسئلے کا وہاں پر ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کا مردوں کو حکم دیا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو پڑھ کر سکھائی تھی وہی نماز آپ نے عورتوں کو پڑھ کر سکھائی ہے، اس میں کسی طرح کا فرق نہیں کیا نماز کی کیفیت میں۔ ہاں، نماز سے پہلے ستر کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے اس طرح کے اختلافات ضرور تھے، لیکن نماز کی کیفیت میں مرد عورت کی نماز میں کسی طرح کا کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں فرق نہیں آتا، اور جو فرق لاتا ہے اس کو چاہیے کہ کسی حدیث سے ثابت کرے، ورنہ اللہ کے دین کو لوگوں کا دین جو ہے خراب نہ کرے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ نماز کے حالت میں نمازی جو ہے اپنے بازو بچھائے سجدہ کی حالت میں، تو یہ ممانعت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض ملا عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے بازو بچھا کر اور اپنے آپ کو سمیٹ کر اس انداز سے پیٹ کو رانوں کے ساتھ لگا کر سجدہ کریں، اور یہ چیز غلط ہے جو سنت کے سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ نماز میں انگلیوں کا چٹخانا یا انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ ترمذی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کو نکلتا ہے، جاتا ہے، تو اپنی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ جب سے وہ وضو کر کے مسجد کو نکلا ہے وہ اللہ کے ہاں نماز کی حالت میں ہے۔ تو اگر آدمی جو مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، تو چاہیے جائے کہ نماز کی حالت میں اس طرح کے کام کیا جائے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد شدہ غلام تھے جن کا نام شعبہ ہے، وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے دوران اپنی انگلیوں کو چٹخارا، تو نماز پڑھنے کے بعد ابن عباس نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ تفقع اصابعک وانت فی الصلاۃ، کہ تو انگلیوں کو چٹخاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یعنی ان کو اس چیز سے منع کیا۔ تو اس لیے، اور یہ بھی چیز کوئی شک نہیں کہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ 175 نمبر مسئلہ کہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز پڑھتے ہوئے اگر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے۔ یعنی آدمی نماز کی حالت میں اگر دعا کر رہا ہے تو اس کو اس چیز سے رکنا چاہیے، باز آنا چاہیے کہ اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں، اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھائے گا نماز کی حالت میں تو اللہ اس کی نگاہوں کو اچک لے، اس کی آنکھیں چھین لے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس قدر جو وعید آئی ہے اس مسئلے پر، تو یہ کام حرام ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے، نگاہوں کو اٹھائے۔ اسی طرح 176 نمبر مسئلہ میں نماز میں منہ ڈھانپنا بھی منع ہے۔ نماز میں بلا ضرورت، بغیر کسی حاجت کے منہ کو ڈھانپنا منع ہے کہ، اور اسی طرح نماز میں کپڑا دونوں کندھوں پر اس طرح سے لٹکا دینا کہ دونوں اس کے دونوں سرے سیدھے زمین کی طرف آتے ہوں، کھلے ہوں، جس کو صدر کہا جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی اس مسئلے میں دو چیزوں کا بیان ہو رہا ہے، ایک تو نماز کی حالت میں منہ کو ڈھکنا ہے، منہ کو ڈھانپنا ہے، اور دوسرا کندھوں پر اس انداز سے کپڑا ڈال دینا کہ کپڑا کھلا ہو اور اس کے دونوں پہلو جو ہیں، کنارے جو ہے زمین کی طرف لٹکے ہوں، جس کو صدر کا نام دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے، نہا عن الصدر فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا نماز میں صدر کرنے سے اور اپنے منہ کو ڈھانپنے سے، جس طرح کہ ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے آج کے دور کا خصوصاً سمجھنے والا ہے کہ آج کے کرونا کے اس دور میں کہ جب کہ ماسک پہننے کی بعد کا ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً اگر آدمی
باجماعت نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر یا لوگوں کے ساتھ مل کر، تو وہاں پر بعض اوقات ماسک پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ماسک پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ ماسک پہننا ضرورت ہے وائرس سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، تو نماز کے حالت میں ماسک پہن سکتا ہے آدمی۔ جس طرح کہ عورت اگر نماز پڑھتی ہے ایسی جگہ پر جہاں اس کو غیر محرم کو مرد دیکھ سکتے ہوں، تو کہ جس طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھکے، اسی طرح مرد بھی اس طرح کے وائرس وغیرہ کے حوالے سے اس طرح کے ماحول میں جو ہے اگر وہ ماسک پہنتا ہے تو اس کو پہننے کی اجازت ہے تاکہ اس مرض سے بچ سکے۔ اور تو کہنے کا مقصد کہ نماز میں منہ کو ڈھانپنا جو ہے یہ مکروہات میں سے ہے، منع ہے، مکروہات میں سے ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت منہ کو ڈھکا جا سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح 177 نمبر مسئلہ 177 کہ نماز میں کپڑے اور بال سمیٹنا منع ہے۔ نماز میں کپڑے اور بال سمیٹنا منع ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں امرت ان، یعنی کہ آپ نے لمبی حدیث کا ذکر کیا اور اس میں جن مسائل کا ذکر کیا وہ یہ ولا نکفت الثياب ولا الشعر، کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ ہم نماز کے حالت میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹیں۔ اور کپڑوں کو سمیٹنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بازو ہے، بازو کو اس طرح سے فولڈ کرنا، یا بعض اوقات پتلون وغیرہ ہوتی ہے کسی کی، پتلون کو فولڈ کر لیتے ہیں تاکہ ٹخنوں سے اونچی ہو جائے، ہاں تو اس کو ویسے ہی ٹخنوں سے اونچا رکھیں، نہ کہ صرف نماز میں بلکہ ہر حالت میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جن کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، یعنی ایسے مردوں کو جن کا کپڑا پتلون ہو یا شلوار ہو یا کوئی اور کپڑا ہو اور ٹخنوں سے نیچے ہے، تو اس کے لیے کیا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہے وہ جہنم میں ہے، یعنی پہننے والا جہنم میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ حکم عام ہے نماز یا نماز کے علاوہ۔ تو اس لیے بعض لوگ جو صرف نماز کے حالت میں پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ پینٹ کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اسی طرح نماز کے حالت میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کینکریوں کو بار بار ہٹانا، ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ اگر آدمی کسی ریت مٹی اس طرح کی جگہ پر سجدہ کرتا ہے اور وہ برابر کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایک بار اس کو برابر کر لو، بار بار نہیں کرو۔ تو چنانچہ بار بار اس کو برابر کرنا یا کینکریوں کو ہٹانا اس کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا اس سے۔ 179 میں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، نماز میں آس پاس دیکھنا منع ہے، جس طرح کہ ابو ذر کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی الصلاۃ ما لم یلتفت، کہ جب تک بندہ جو ہے وہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انصرف عنہ، کہ جب نمازی جو ہے اپنا منہ ادھر ادھر پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ ہٹا لیتا ہے، اپنا منہ اس سے پھیر لیتا، اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں بلا وجہ بلا ضرورت آس پاس دیکھنا منع ہے، لیکن یہاں پر بلا ضرورت یا بلا حاجت، کیونکہ بوقت ضرورت اس چیز کی اجازت ہے۔ اور اجازت کیسے ہے کہ جس طرح کہ سہل ابن الحنظلیہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت ہوئی اور صبح کی نماز تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ایک وادی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وادی کی طرف آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، کسی آدمی کو بھیجا تھا کسی کام کے لیے، تو اس کی طرف آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ تو دیکھنے کا مقصد یہاں پر ضرورت تھی، اس آدمی کا آنا معلوم کرنا ضروری تھا آپ کے لیے، تو آپ کو اس وجہ سے آپ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ان اللہ امرکم بالصلاۃ، کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو پھر آس پاس ادھر ادھر نہ دیکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ جب تک بندہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اپنی توجہ باقی رکھتا ہے۔ تو چنانچہ نماز کی حالت میں بلا وجہ بغیر ضرورت کے آس پاس ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ اور اسی کی دلیل سے مسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب ضرورت ہو، حاجت ہو،
کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو ہم آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو جب محسوس ہوا کہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں جابر کہ آپ نے نماز کے دوران ہی ہماری طرف دیکھا اور ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا، تو یا نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو دیکھنا پیچھے مڑ کر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضرورت حاجت ہو تو نمازی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ دیکھنا منع ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ میں کہ ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ شیطان ہے جو بندے کی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ تو علی کل حال یہ مسئلہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب بعض اوقات تو صرف سر کو آس پاس گھما کر یا آنکھوں کو آس پاس گھما کر دیکھنا ہوتا ہے، کہ جو نماز میں مکروہ ہے، ناجائز ہے، اگرچہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، جس طرح کہ ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پورا جسم گھما دیتا ہے، سینہ گھما دیتا ہے، پورا جسم گھما دیتا ہے، اور جسم گھمانے کا معنی کہ اس کا رخ جو ہے قبلے سے ہٹ جاتا ہے، قبلے سے اس کا رخ ہٹ جاتا ہے۔ تو ایسا اگر کرتا ہے بغیر کسی عذر کے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، عذر کیا ہے؟ عذر ہے کہ آدمی اگر کسی ایسی کیفیت میں ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت حکم دیا ہے جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا، تو اصل تو یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اطمینان و سکون سے نماز پڑھی جائے، جیسا نماز کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تم کو ڈر ہو دشمن کا تو چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی کیفیت میں بعض اوقات انسان اس کا رخ جو ہے قبلے سے بدل جاتا ہے، لیکن یہ وہ کیفیت ہے جو ضرورت کی ہے، کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر انسان کو ضرورت ہے، کسی ایسی وجہ سے اس کا رخ بدلتا ہے قبلے سے کہ جس میں ضرورت ہو، تو اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے قبلے سے رخ کو پھیرنا، پورے جسم کو پھیر دینا، اس سے علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے 180 نمبر، کہ نماز میں جماعی کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جماعی آتی ہے جس میں منہ کھلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جماعی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جماعی کا آنا انسان کی اکتاہٹ کا ان چیزوں کا اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ جب جماعی آئے تو روکو، اور خصوصاً نماز میں آپ مانتے اذا تصاعب احدکم فی الصلاۃ فلیکظم ما استطاع، کہ اگر کسی کو نماز کے حالت میں جماعی آ جائے تو اس کو جہاں تک ممکن ہو روکنے کی کوشش کرے۔ فإن الشیطان یدخل، کیونکہ اگر وہ نہیں روکتا، منہ کو کھولتا ہے، تو شیطان منہ سے داخل ہوتا ہے۔ تو روکنے کی کیفیت بھی بعض روایتوں میں ذکر آئی ہے کہ روکنے کے لیے کیا ہے کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، ہاتھ کو الٹا کر کے رکھے منہ کے سامنے، اور کوشش کرے کہ منہ کو زیادہ نہ کھولے، یعنی جتنا منہ کو بند رکھ سکتا ہے منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرے، اور جتنا منہ کھلتا ہے اس کے سامنے ہاتھ رکھ دے، تاکہ اس جماعی کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح پچھلے باب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کو نماز کے دوران تھوک یا بلغم آتی ہے تو اس کو، آج کل تو ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ٹیشو پیپروں کی، ان چیزوں کی، لیکن اگر ٹیشو وغیرہ نہ ہو اور بائیں طرف جگہ خالی ہو نمازی کے اور نیچے تھوکنے کی گنجائش ہو، یعنی مٹی وغیرہ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو جیسا کہ آپ کے زمانے میں تھا، تو اس کو آپ نے بائیں طرف تھوکنے کا حکم دیا ہے یا پاؤں کے نیچے تھوکنے کا حکم دیا ہے، لیکن سامنے تھوکنا حرام ہے۔ نماز کی حالت میں خاص طور پر قبلہ کی طرف تھوکنا حرام ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ نماز کی حالت میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، فلا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، آپ مانتے کہ نہ تو اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکے، کیونکہ سامنے کس لیے؟ کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو سامنے تھوکنے کا معنی کہ اللہ کی طرف تھوکا جا رہا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی بے ادبی کا انداز ہے۔ تو نماز کی حالت میں سامنے تھوکنے سے، اور اس طرح دائیں طرف تھوکنے سے منع کیا کیونکہ دائیں طرف اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یا مکروہات نماز میں سے ہے، نماز میں آنکھوں کو بند کرنا۔
آنکھیں بند کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا فعل ہے اور اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر انسان کے آس پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو دیکھنے سے، جس پر نظر جانے سے آدمی کی نماز کی توجہ ہٹتی ہو، نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہو، تو ایسی حالت میں علماء اجازت دیتے ہیں، جس طرح کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں آدمی اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے جب اس کے آس پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جن کی طرف نظر جانے سے آدمی کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہو اور خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہو، ورنہ اصل یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے، اور آنکھیں بند کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، آپ کا فرمان ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ دو حالتوں میں نماز نہیں ہے، اور نماز نہ ہونے کا معنی نماز مکمل نہیں ہے، تمام نہیں ہے۔ وہ کون سی دو حالتیں ہیں کہ جب کھانا پڑا ہو، سامنے ہو، رکھا گیا ہو، لگا دیا گیا ہو، اس وقت نماز نہیں، اور جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو اور اشد ضرورت ہو تو تب بھی اس حالت میں بھی نماز نہیں ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے ہمیں دو چیزوں کی تعلیم دی، بلکہ کھانے کے حوالے سے آپ نے مزید ایک دوسری حدیث میں فرمایا اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، کہ اگر کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے، عشاء کی نماز کی اقامت ہو جائے، تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اصل میں یہ دونوں چیزیں اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے ہمیں ایک اہم بات جو نماز کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کس قدر ضروری ہے، کہ ہر وہ چیز جو نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دینے والی ہے یا اس میں خلل پیدا کرتی ہے، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ اگر آدمی کو بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے، لگا دیا گیا ہے، رکھا ہوا ہے، اور وہ آدمی کھانا کھانے کی یعنی کیفیت میں ہے، یہ نہیں کہ روزہ کی حالت میں ہے، ہاں اگر روزہ کی حالت میں چاہے کھانا لگا بھی ہو تو تب بھی اس کھانے کا اس کو فائدہ نہیں، تو یعنی کھانا لگا ہوا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت بھی ہے، کھانے کو دل بھی چاہتا ہے، بھوک لگی ہے، تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی توجہ ساری کھانے کی طرف ہو۔ اسی طرح آپ فرمایا کہ اگر آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے، تاکہ اس کی نماز تسلی اور اطمینان، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ اور عموماً ہم نے جو مسائل ذکر کیے ہیں آج کے اس باب میں، ان سبھی کا تعلق نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وہ چیز کرے کہ جس میں نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، اور ہر اس چیز سے دور رہے کہ جس سے نماز میں خشوع و خضوع ختم ہوتا ہو۔ تو یہ تھے آج کے اہم ترین مسائل کہ نماز میں کیا کیا چیزیں کرنا منع ہیں اور کیا ممنوع امور ہیں، اور ہم نے جس طرح دیکھا ہے کہ اس میں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو مبطلات الصلاۃ ہیں، کہ جس سے نماز ویسے ہی باطل ہو جاتی ہے، جس طرح کہ کھانا پینا ہے جان بوجھ کر بولنا، بات چیت کرنا ہے، اور نماز کو جلدی بغیر اطمینان کے پڑھنا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے مکروہات میں سے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ایک آدمی کو ان چیزوں کا پتہ ہو تاکہ ہر اس طرح کی چیزوں سے دور رہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تاکہ اس کی نماز ہر لحاظ سے مکمل اور تمام ہو۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔